Islamic World HD 4K YouTube channel. Please subscribe. بارك على وعلى وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. اور اس وقت پڑھی جاتی ہے ان کے اوپر ہماری آیات واضح طور پر. کہتے ہیں نہیں ہے یہ مگر ایسا آدمی جو ارادہ کرتا ہے کہ تم کو روکے اس چیز سے جو عبادت کرتے تھے تمہارے باپ دادے. اور کہتے کہ نہیں ہے یہ مگر جھوٹ کھڑا ہوا. اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا حق کے لیے جب آ گیا ان کے پاس کہ نہیں ہے یہ مگر جادو کلم خدا. اور نہیں دیا ہم نے ان کو کوئی کتاب جو پڑھتے ہیں اس کو اور نہیں بھیجا ہم نے ان کی طرف کوئی رسول آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا. اور جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے اور نہیں دیے گئے نہیں پہنچے یہ لوگ 10ویں حصے اس کو جو ہم نے دیا ان کو. بس جھٹلایا انہوں نے میرے رسول کو. بس کیسا ہے انجام ان کا. اللہ تبارک و تعالی نے مکے کے مشرکین اور ان کے حالات کو ذکر کیا کہ جب ان کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھا جاتا تو اللہ کے قرآن کو سن کر مانتے وہ لوگ, عمل کرتے, ان کی تصدیق کرنی چاہیے تھی, لیکن قرآن کو ماننے کی بجائے الٹا لوگوں کو غلط راستے پر لگایا کہ بھائی یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قرآن اس لیے سناتا ہے کہ تمہیں ان بزرگوں کی عبادت سے روکنا چاہتا ہے جن کی تمہارے باپ دادا عبادت کرتے تھے. وہ جو 360 بت بنا کے انہوں نے رکھے ہوئے تھے نا بیت اللہ کے اندر, تو کہتے ہیں یصدکم عما کان یعبد آباؤکم, تمہارے باپ دادے جن کی عبادت کرتے ہیں یا کرتے تھے اس سے تمہیں یہ محمد کریم قرآن پڑھ کے روکنا چاہتا ہے. اس کی بات نہ سنا کرو, اس کا قرآن نہ سنا. آج بھی اسی طرح لوگوں کا ذہن, قرآن سنایا جائے نا کہتے ہوئے یہ وہابی ہیں یہ فلانے ان کا قرآن نہ سنو, یہ بزرگوں کو نہیں مانتے. اب وہ بات تو نہیں کرتے کہ ان کی عبادت سے روکتے ہیں. بزرگوں کو کون نہیں مانتا, اللہ کے ولیوں کو کون نہیں مانتا. جن اللہ کے ولیوں کی تعریفیں اللہ کا قرآن کرتا ہو ان اللہ کے ولیوں کا انکار کون کر سکتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں جو اللہ کے ولی کا انکار کرتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے.
جیسے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روکتے تھے کہ ان کی عبادت نہ کرو، آج بھی ہم اسی طرح کہتے ہیں کہ ان بزرگوں کی عبادت نہ کرو، ان کے سامنے سجدے نہ کرو، وہاں منتے نہ مانو، ان کے سامنے جھکو نہیں۔ مشکل کشا، نفع نقصان کا مالک، ہمارے سجدوں، ہماری جبین کا حقیقی سجدوں کا اور رکوع کا اور عبادتوں کے لائق جو ہے حقیقی ذات صرف کون ہے؟ اللہ کی۔ آج بھی ہم وہی کہتے ہیں جو اللہ کے نبیوں نے، اللہ کے قرآن نے سبق دیا۔ اس وقت کہتے تھے وہ یہ تمہیں روکنا چاہتا ہے بتوں کی عبادت سے جن کی تمہارے باپ دادا عبادت کرتے تھے، نیا دین لے کر آیا ہے۔ آج بھی اسی طرح کہتے ہیں۔ فرمایا وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى، پہلی بات تو یہی کہتے کہ یہ جو ہے تمہیں باپ دادے والی کام سے روکتا ہے۔ دوسری بات یہ بھی کہتے کہ جب دیکھا نا قوم نہیں مانتی بات، پھر کہتے کہ ما ھذا الا افک مفترا، بھئی یہ قرآن جو تمہیں سنا رہا ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ اپنی طرف سے گھڑا ہوا جھوٹ ہے، اپنی طرف سے گھڑ کر لایا ہے اور ہمیں سناتا ہے۔ جیسا کہ آج کل بھی قرآن سنایا جائے تو کہتے ہیں یہ مولوی ایسے کہتے رہتے ہیں، بس مولوی ایسے کہتے ہیں، بس مولویوں کو چھوڑو تو، مولویوں کو چلو چھوڑ دیتا ہوں، لیکن اللہ کے قرآن کو تو مانو، اللہ کے قرآن کو کون چھوڑے گا؟ پھر فرمایا وقال الذین کفروا للحق لما جاءهم، پھر اور حربہ یہ اختیار کرتے کہ دیکھا اب یہ حربہ بھی ہمارا نہیں چل رہا، ہم کہتے ہیں یہ جھوٹا ہے، گھڑا ہوا ہے، پھر لوگ کہتے تھے تم کہتے ہو جھوٹا قرآن ہے، لیکن جو بھی قرآن سنتا ہے وہ پھر اس کا ہو جاتا ہے۔ قرآن سن کر دل تھکتا نہیں ہے، مزہ کیوں آتا ہے؟ پھر تم کہتے ہو جھوٹا ہے، گھڑا ہوا قرآن ہے، پھر قرآن سن کے مزہ کیوں آتا ہے؟ قرآن سننے سے سکون کیوں آتا ہے؟ پھر قرآن سننے سے پریشانیاں کیوں ختم ہو جاتی ہیں؟ پھر جو بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتا ہے وہ تو اس کو دیوانہ ہو جاتا ہے، تم کہتے ہو جھوٹا ہے قرآن۔ پھر اب اور حربہ اختیار کرتے، کہتے ان ھذا الا سحر مبین، او میاں یہ جو ہے نا جادو ہے، جادو یہ صاف واضح طور پر جادو ہے، جیسے جادو کرو تو انسان دیوانہ ہو جاتا ہے، یہ بھی ایسے ہے کہ جو قرآن اس کا سنتا ہے بس دیوانہ ہو جاتا ہے، یہ بھی جادو ہے۔ نعوذ باللہ، قسم و قسم کے لوگوں نے بہانے بنائے، اس لیے وہ بھی روکتے تھے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں نہیں جانا، ان کی بات نہیں سننی۔ ان کو پتہ تھا کہ جب اللہ کے قرآن کی ضرب لگے گی نا پھر یہ شرک، یہ بدعت سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، پھر جب اللہ کا قرآن آتا ہے نا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ آج بھی اسی طرح روکتے ہیں، بھی ان کی بات نہیں سننی، بس ان کو پتہ ہے کہ جب اللہ کا قرآن سنیں گے حق تو حق ہوتا ہے نا، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، فرمایا کہ جب حق آتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے، باطل پھیر نہیں سکتا حق کے آگے۔ اس کی مثال ایسے سمجھے، کہتے ہیں کہ ایک عورت تھی، اس کا رنگ جو ہے نا کالا سیاہ توے کی طرح، اب اس کے ساتھ شادی کوئی نہ کرے، مالدار تھی، پیسہ تو تھا، لیکن رنگ بالکل کالا توے کی طرح، شادی کوئی نہ کرے۔ اب جو ہے نا بیچارے کو جب کسی نے رشتہ اس سے نہ کیا، ایک حافظ تھا کوئی نبینا، اس کے پاس چلی گئی، کہنے لگی حافظ تو نے شادی نہیں کی، میں نے بھی نہیں کی، بس تو اللہ کے قرآن کا حافظ ہے، میں مالدار، مال میرے پاس بہت ہے، تو کما نہیں سکتا، اور میرے پاس مال اتنا ہے وہ ختم نہیں ہوتا، بس ہم آپس میں رشتہ کر لیتے ہیں، اور تجھے میں بتلاؤں کہ میں اتنا خوبصورت ہوں، میں اتنا خوبصورت ہوں کہ بس ایسے سمجھ جنت کی حور۔ وہ حافظ نبی نے تعریفیں سنائی، میں بڑی خوبصورت ہوں، اگر تم مجھے ایک دفعہ دیکھ لینا بس دیوانہ ہو جائے گا۔ حافظ نے کہا سبحان اللہ، رشتہ اور مجھے کوئی دیتا نہیں ہے، اور اتنا خوبصورت حور پری مل رہی ہے اور دولت بھی ہے، تو لہٰذا بس میں رشتہ کر لیتا ہوں۔ حافظ نے رشتہ کر لیا، کچھ عرصہ بعد جو ہے نا اعلان ہوا چک کی اس بستی کی مسجد میں کہ آنکھیں بنانے والا جو ہے نا ڈاکٹر آیا ہوا ہے، جس کی آنکھیں خراب ہوں چاہے جتنا بھی مادر زاد اندھار بھی ہو ڈاکٹر ٹھیک کر دیتا۔
اب جو ہے نا جی اس نبی نے حافظ نے کہا تو بھلا ہوئی تیرے پاس دولت تو ہمارے پاس بہت ہے، تو اتنا خوبصورت ہے، حور پری ہے، مہربانی کر میرا علاج کروا دے، اتنا خوبصورت میری بیوی، چلو ایک دفعہ تو دیکھ لوں بیوی کو۔ جس نے کہا ٹھہرو میں پہلے جاتی ہوں ڈاکٹر سے کہ حال وال لے کر آتی ہوں کہ واقعی ڈاکٹر ہے کہ فراڈ تو نہیں ہے۔ اس کو پتہ تھا کہ اگر علاج کرواتی ہوں تو اس نے جب مجھے ایک دفعہ دیکھا تو اس نے تو مجھے طلاق دے دینی ہے، اس نے تو نہیں رکھنا مجھے، اتنا خوبصورت جو ہوں میں۔ تو اس نے کہا نہیں ٹھہرو میں پہلے جاتی ہوں ڈاکٹر کی معلومات کرتی ہوں کہ تجربہ بھی ہے اس کو یا ماہر بھی ہے یا ایسے فراڈ ہے، یہ نہ ہو کہ پہلے تو جو تجھے نظر نہیں ہے لیکن درد تو نہیں ہے نا، تجھے تکلیف تو کوئی نہیں ہے، یہ نہ ہو آپریشن کر کے تجھے تیری آنکھیں اور خراب کر دے، رات دن جو ہے نا تجھے درد ہو تکلیف ہو، پھر ایسے نہ پڑی رہتی۔ پہلے تو اس کو بڑی ہاں جی اوپر نیچے لگئی، حافظ میں جو ہے نا تجھ سے شادی کروں گی۔ اس نے کہا میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس تو ہے کچھ نہیں، تو اتنا امیر ہے اتنا خوبصورت تو کسی ڈاکٹر سے کر لے۔ نہیں میں ڈاکٹر سے کیوں کروں، ڈاکٹر سے کروں وہ تو سارا دن ہسپتالوں میں مریض چیک کرتا رہے، مجھے تو ٹائم نہیں دے گا۔ میں کہتی ہوں ایسے آدمی سے کرتی ہوں شادی جو ہر وقت میرے ساتھ بیٹھا رہے۔ میں نے کہا تو مادہ پھر کسی انجینئر سے کر لے، وکیل سے کر لے۔ نہیں میں وکیل سے کروں وہ تو سارا دن چیمبر میں عدالتوں میں ملے گا، میں اکیلی بیٹھی رہوں گی، میں تجھ سے بس شادی کروں۔ جب آپ سارا کچھ ہو گیا، گئی ادھر باہر تھوڑی دیر پھرتی رہی، واپس آ گئی، کہنے لگی وہ حافظ ڈاکٹر کی میں نے معلومات کی ہے، وہ بالکل بیکار ڈاکٹر ہے، اس کو کوئی تجربہ نہیں ہے۔ میں نے لوگوں سے بھی پوچھا ہے کہ جس کی بھی اس نے آنکھ بنائی ہے سارے رو رہے ہیں، کسی کی بھی آنکھ ٹھیک نہیں ہوئی، رات دن درد میں ہیں بیچارے پریشان ہیں، ہم تو اسی طرح ٹھیک ہے، یہ نہ ہو ابھی چلو میرے ساتھ بیٹھتا ہے گپے شپے لگاتے ہیں، پھر تو اپنے درد میں روتا رہے گا، میرے ساتھ کون بیٹھے گا؟ لہذا بیکار ڈاکٹر ایسے علاج نہیں کروانا۔ اس نے کہا اچھا اگر ایسا ڈاکٹر ہے تو پرے کرو، نہیں دفع کرو اس کو، میں نہیں علاج کراتا ہوں، ایسے ہی ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایسے ہی لوگوں کو پٹیاں پڑھائی ہوئی ہیں انہوں نے، یہ جی ان کی بات نہیں سننی، ان کے پاس نہیں جانا، یہ جی نبی کو نہیں مانتے، یہ بزرگوں کو نہیں مانتے، فلانی چیز نہیں مانتے، یہ وہابی ہیں، یہ فلانے، ان کو پتہ ہے کہ جب ایک دفعہ انہوں نے بات سن لی نا، اللہ کا قرآن سن لیا، یہ تو پھر ہمارے تو جو روزی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں یہ تو بند ہو جائیں گے سارے۔ اسی طرح انہوں نے یہ جو ہے نا ڈرامے بازیاں کی ہوئی ہیں۔ بزرگوں اللہ کا قرآن نے تو صاف مسئلہ بتایا، کہتے ہیں یہ نیا مسئلہ تم نے نکالے، اور نیا نہیں ہے، اللہ کا قرآن تو وہی ہے نا جو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا تھا، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے آپ اٹھائی۔ تو فرمایا کہ کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وما آتیناہم من کتب یدرسونہا وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر۔ میرے محبوب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم نے جتنا رسول بھیجے ہیں، جتنا کتابیں بھیجی ہیں نا، ان سے پہلے جتنا لوگ گزرے ان کے دادے پردادے سب نے ایسے جھٹلایا تھا، سب نے بات نہیں مانی تھی، سب نے رسولوں کو ایسے کہا تھا، کتابوں کو ایسے کہا تھا، اور یہ ان کو اکڑ ہے کہ اپنے مال پر دولت پر فخر ہے۔ فرمایا کہ وما بلغوا معشار ما آتیناہم، یہ ایسے ہی خواہ فخر اکڑ غرور کر رہے ہیں، ہم نے ان کو جتنا مال دولت طاقت دی تھی نا، ان کو تو 10واں حصہ بھی نہیں ملا، مکے والوں کو ان کے برابر 10واں حصہ بھی نہیں ملا، نہ ان کے پاس اتنا طاقت ہے، نہ ان کے پاس اتنا دولت ہے جتنا ہم نے پہلے لوگوں کو دی تھی، لیکن انہوں نے جب ہماری مخالفت کی، ہمارے رسولوں کو، ہماری کتاب کو جھٹلایا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پس دیکھو تو صحیح ان کے اوپر عذاب ہم نے کیسے کیا، تباہ کر دیا ہم نے ان قوموں کو، ان کا نام و نشان ہی ختم ہو گیا، ان کے گھر بھی ختم ہو گیا، آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، ان کے پاس تو طاقت بھی نہیں ہے، ان کے پاس تو دولت بھی نہیں ہے، ان کے برابر 10واں حصہ بھی نہیں ہے۔ خبردار ایسے نہ کرو، میرے رسول کو کتاب کو نہ جھٹلاؤ، ورنہ تمہارا بھی اشر ہوئی ہوگا۔ ترجمہ دیکھنے فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ،
اور جس وقت پڑھی جاتی ہے ان کے اوپر ہماری واضح آیات قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، کہتے نہیں ہے یہ ایسا مرد جو ارادہ کرتا ہے یہ کہ روکے تم کو اس چیز سے جو تمہارے باپ دادے جن کی عبادت کرتے تھے ان سے تمہیں یہ روکنا چاہتا ہے۔ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى، جب یہ ہلانا چلا تو کہنے لگے کہ نہیں ہے یہ مگر گھڑا ہوا ایک جھوٹ ہے، قرآن مجید کے بارے میں کہنے لگے نعوذ باللہ۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا حق کے بارے میں جب آ گیا ان کے پاس یعنی قرآن آ گیا، ان هذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر کھلم کھلا جادو ہے۔ وما آتیناہم من کتب یدرسونہا، اور نہیں دیا ہم نے ان کو کوئی کتاب جو پڑھتے ہیں ان کو، اور نہیں بھیجا ہم نے ان کی طرف آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا پیغمبر یا رسول۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي، اور نہیں پہنچے یہ لوگ ان کے 10ویں حصے کو جو ہم نے ان کو دیا تھا، بس انہوں نے جب جھٹلایا میرے رسولوں کو۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اب دیکھو کس طرح عذاب ہوا ان لوگوں کے اوپر۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔